ہے کوئی بندہ لے سکتا ہے۔ تو ان کیلنڈروں کے اندر خاص طور پر کچھ مسائل ایسے بیان کیے جاتے ہیں کہ بعض مسائل تو اچھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں، یعنی ان کا حقیقت میں بھی کوئی نہ کوئی ان کا حوالہ موجود ہوتا ہے، لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو کمپوز کرنے والے، ان کو چھاپنے والے بسا اوقات مدارس کی طرف سے ان کا دھیان نہیں دیا جاتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے پاس وہ پہلے سے ہی موجود ہیں، وہ چھاپ دیں گے، درست ہوں گے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ ہمیں اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہیں۔ اب میرے موبائل کے اندر یہ ایک معلومات موجود ہے، یقیناً آپ جو ٹچ موبائل چلاتے ہیں، واٹس ایپ یوز کرتے ہیں یا سوشل میڈیا کو کسی بھی طریقے سے آپ استعمال کرتے ہیں، تو ان کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ لکھا ہوتا ہے روزے کے متعلق اہم معلومات کا اشتہار ہوتا ہے، اور اشتہار کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ فلاں چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے، فلاں چیز سے نہیں ٹوٹتا، فلاں سے ٹوٹ جاتا ہے، فلاں سے ٹوٹ جاتا ہے، فلاں سے نہیں ٹوٹتا۔ اب میرے سامنے ایک اشتہار آیا، اب اس اشتہار کے اندر جو مسئلہ، یعنی کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو جہالت کی وجہ سے یا پھر قلت وقت کی وجہ سے، یعنی وہ وقت تھوڑا ہوتا ہے اس وجہ سے زیادہ بنانے ہوتے ہیں، ان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، ہر بندے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ان کیلنڈروں کے اندر، اس کے اندر تو ایک مسئلہ ہے، تو وہ میں واضح کر دیتا ہوں، چونکہ میں نے آپ کو دینا ہے تو یہ مجھ پر لازم ہے کہ میں آپ کو وضاحت بھی کروں کہ یہ مسئلہ غلط ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر ایک جو پیغام وائرل کیا جاتا ہے کہ یعنی آنکھ کے اندر جو ڈراپ ڈالنا ہے، آنکھ کے اندر دوائی ڈالنا، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ آنکھ کے اندر دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، آنکھ کے اندر سرما ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ لیکن کتنے ہی اشتہارات ایسے وائرل کیے جاتے ہیں جن کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ آنکھ کے اندر اگر دوائی ڈالی گئی تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ حقیقت میں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کے پاس ایک صحابی آیا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ کے اندر شدت کی تکلیف ہے، فرمایا کہ سرما ڈالو۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو روزے دار ہوں۔ حضور نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہوگا، اگرچہ سرمے کا اثر حلق تک بھی پہنچ جائے، اگرچہ جو ڈراپر ہے، ڈراپ کے ذریعے سے آپ جب آنکھ کے اندر دوائی ڈالیں گے، ڈراپر کے ذریعے سے آنکھ والی دوائی، اگرچہ حلق کے اندر اس کا اثر آ بھی جائے، لیکن اس کے باوجود بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک قاعدہ قانون ہے کہ مخرج معتاد، کچھ چیزیں ایسی ہیں بندے کے اندر، کچھ سوراخ ایسے ہیں کہ جو ڈائریکٹلی دماغ تک یا پیٹ تک پہنچتے ہیں، تو اگر ان چیزوں سے، ان سوراخوں سے اگر کوئی چیز ڈالی گئی، مثال کے طور پر ناک ہے، ناک کا ڈائریکٹ جو ہے وہ تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دماغ کے ساتھ۔ منہ کا تعلق ڈائریکٹ کس کے ساتھ ہے؟ سیدھا پیٹ کے ساتھ۔ تو لہٰذا اگر ان مقامات سے کوئی چیز، کھانے پینے والی کوئی چیز پہنچائی گئی تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، جبکہ آنکھ ان مخارج میں سے نہیں ہے، آنکھ ان مخارج میں سے نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر آنکھ کے اندر قطرہ ڈالا گیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کان کے اندر پانی کا چلا جانا، اب کان کے اندر پانی اگر خود چلا جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یہ ہے کہ جان بوجھ کر ڈالا گیا تو پھر اصح قول یہ ہے کہ روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے۔ اور دوسری بات، کان کے اندر دوائی ڈالنا، تو اس میں بھی وہی پانی داخل کرنے والی بات ہے کہ اگر جان بوجھ کر پانی داخل کیا تو اصح قول یہ ہے کہ روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اگر دوائی ڈالی گئی تو وہ بھی بذات خود ڈالی ہے، جان بوجھ کر ڈالی ہے، تو اس وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں میں ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب اس کیلنڈر کے اندر بھی یہ جو چیز میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے کہ آنکھ، کان یا ناک میں دوائی ڈالنا، یعنی لکھا ہوا ہے اوپر جو ٹائٹل دیا ہوا ہے روزہ توڑنے والی چیزیں، تو اب نیچے لکھا ہوا ہے کہ آنکھ، کان یا ناک میں دوائی ڈالنا، تو ان میں سے جو آنکھ کے اندر دوائی ڈالنا ہے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور کان میں دوائی ڈالنا اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر بذات خود ڈالی اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اور آنکھ کے اندر دوائی ڈالی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔